تو گھر کے اندر آنے کے بعد دیکھا کہ بدن پر کوئی زیور موجود نہیں ہے۔ ماں نے حیرت سے پوچھا بیٹی زیورات کیا ہوئے؟ تو عرض کرنے لگی امی مجھے کچھ غریب نظر آئے، میں نے سوچا زیورات پہن کر کے کیا کروں گی، اگر غریبوں کو دے دوں تو غریبوں کا بھلا ہو جائے گا۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، ذرا غور تو کریں، آج پوری توجہ بچیوں کی سجنے سنورنے پر ہے، آج پوری توجہ بچیوں کی لباس پر ہے، کپڑوں پر ہے، زیورات پر ہے، گھومنے پھرنے پر ہے، مگر سیدہ کائنات نے بیٹی کی حیثیت سے کیسے زندگی گزاری۔ ایک مرتبہ جو ہے اللہ اکبر، ننھی سی 4 یا 5 سال کی عمر ہے، ایسی ننھی سی عمر میں ایک دن سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جو ملکہ تجار تھی، جو اللہ نے بہت دولت سے نوازا تھا، سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے زیور منگائے اور منگا کر کے اپنے ہاتھوں سے پہنایا اور رسول اللہ سے کہا میری لال کتنی خوبصورت لگتی ہے۔ ایسے میں سیدہ فاطمہ جو ہے وہ گھر کے باہر نکلی اور تھوڑی دیر میں جب واپس ہوئی ہے تو گھر کے اندر آنے کے بعد دیکھا کہ بدن پر کوئی زیور موجود نہیں ہے۔ ماں نے حیرت سے پوچھا بیٹی زیورات کیا ہوئے؟ تو عرض کرنے لگی امی مجھے کچھ غریب نظر آئے، میں نے سوچا زیورات پہن کر کے کیا کروں گی، اگر غریبوں کو دے دوں تو غریبوں کا بھلا ہو جائے گا، ان کے بھلے کے لیے میں نے یہ زیورات ان کو عطا کر دیے۔ ذرا غور تو کریں اے خاتون جنت کی کنیزوں، یہ 4-5 سال کی عمر کا عالم ہے۔ اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے والد بزرگوار سے کتنی محبت کی، جیسے رسول اللہ نے پوری کائنات میں سب سے زیادہ اپنی شہزادی کو چاہا ہے، ویسے رسول اللہ کے شہزادی نے سب سے زیادہ اگر کسی کو چاہا ہے تو اپنے بابا کو چاہا ہے۔ اللہ اکبر، آج بچیاں ماں باپ کو ٹینشن دیتی ہے، ماں باپ کو تانے دیتی ہے، ماں باپ سے الگ الگ انداز میں بات کرتی ہیں، لیکن اللہ اکبر، شعب ابی طالب کے اندر 3 سال تک کے رسول اللہ کے پورے خاندان کا بائیکاٹ کیا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ اللہ اکبر، اس وقت تو مورخین اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے حضور کے گھر کے ننھے ننھے بچوں کو درخت کی پتیاں کھلائی جاتی تھی، اس لیے کہ وہاں غذا کا انتظام نہیں تھا۔ پورا مکہ سوشل بائیکاٹ پر اتر آیا تھا۔ ذرا توجہ تو کرو بہنوں، اللہ اللہ، اس وقت سیدہ پاک کی عمر بہت کم تھی، ننھی سی عمر تھی۔ اس عمر میں 3 بڑی بہنیں بھی موجود ہیں، وہ تینوں بہنیں رسول اللہ سے عرض کرتی ہیں بابا یہ تکلیف ہے، بابا وہ تکلیف ہے، اور یہ ننھی سی عمر ہونے کے باوجود اپنی بڑی بہنوں کو سمجھاتی ہیں کہ بابا تو پہلے سے تکلیف میں ہیں، جب تم شکایت کرتی ہو تو ان کا درد اور بڑھ جاتا ہے، اور اپنی بہنوں کو خاموشی کے ساتھ کنارے لے جا کر کے کہتی ہیں جو بھی تکلیف ہو نا مجھ سے کہہ دیا کرو، جو بھی شکایت ہو نا مجھ سے کہہ دیا کرو، بابا کو کوئی تکلیف نہ دیا کرو، تمہاری شکایتوں سے بابا کو اذیت ہوتی ہے، مجھے ساری شکایت کر کے تکلیفیں مجھے پہنچاؤ مگر بابا کو اذیت نہ دو۔ یہ بات وہ کہہ رہی تھی اور پیچھے کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت سن رہے تھے۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بیٹی کو سینے سے لگا کر کہا تو میرا کتنا خیال کرتی ہو، ارے تو میری ماں کی طرح ہے، جیسے ایک ماں اپنے بچے کا خیال کرتی ہے ویسے تو اپنے بابا کا خیال کرتی ہے اتنی چھوٹی سی عمر میں۔ اور پھر حضور نے ان کو کہا تو میری ماں جیسی ہے، یعنی تو ام ابی ہاں ہے۔ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، سیدہ فاطمہ الزہرا نے بحیثیت بیٹی اس شان سے زندگی گزاری، ماں باپ سے یوں پیار کیا۔ ایک طویل سا عنوان ہے، میں یہاں اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد جب وہ دلہن بن کر کے بحیثیت بیوی سیدنا علی مرتضیٰ کے گھر جاتی ہے، خاتم الاولیاء سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب ان کے گھر جاتی ہے، اندازہ فرمائے سیدہ فاطمہ کی خصوصیت یہ بھی بتا دوں کہ سوتیلی ماں کے ساتھ بیٹیوں کی جمتی نہیں ہے، لیکن سیدہ فاطمہ اپنی سوتیلی ماں حضرت سودا اور حضرت عائشہ کے ساتھ رہی نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ کسی بھی سوتیلی
सौतेली माँ को सैयदा फातिमा से कोई शिकायत नहीं हुई और इन्होंने उनकी किसी की शिकायत नहीं की। हैरत की बात तो यह है कि जल्दी से कोई सौतेली माँ किसी बेटी की तारीफ नहीं करती और बेटी सौतेली माँ की तारीफ नहीं करती, मगर आप उठाकर देख ले ये किरदार है सैयदा फातिमा है कि सैयदा फातिमा की फजीलत में सबसे ज्यादा अहदीस अगर कोई बयान कर रहा है तो उनकी सौतेली माँ सैयदा आयशा सिद्दीका बयान करती नजर आ रही है। बल्कि यहां तक फरमाया उनसे ज्यादा सच्चा उनके बाबा के बाद मैंने नहीं देखा। सीरत में, सूरत में, सखावत में, उठने में, बैठने में सबसे ज्यादा अगर कोई मेरे नबी के मुशाबे था उसे सैयदा फातिमा तो ज़हरा कहते हैं। ये गवाही कौन दे रहा है? ये गवाही उनकी सौतेली माँ हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका दे रही है। एक बात और भी बताऊं, जब निकाह के बाद वो अपने शौहर के घर पहुंची है तो उनके लिए खाना बनाया नया काम था, उनके लिए कपड़े साफ करना नया काम था, उनके लिए चूल्हा जलाना नया काम था। ये नबी के घर का माहौल है। सौतेली माओं ने सैयदा फातिमा से इतना प्यार किया कि कभी उनको घर का कोई काम करने नहीं दिया, न कभी खाना बनाने दिया, न कभी कपड़े धुलने दिए, न कभी पानी भरने दिया। ये सारे काम कभी उन्होंने जिंदगी में हाथ नहीं लगाए थे। यानी सैयदा फातिमा का इकराम कितना था, मोहब्बतें कितनी थी, प्यार कितना था। अब जब शादी के बाद शौहर के घर पहुंची तो वहां कोई था तो नहीं काम करने वाला। अल्लाह अकबर। फातिमा तो ज़हरा सैयदा ने अपने हाथों से चक्की पीसना है, अपने हाथों से खाना बनाना है, अपने हाथों से जो है वो अल्लाह अकबर पानी के मशकीज़ें उठाना है। यहां तक के रिवायतों में आता है सैयदा फातिमा जब चक्की चलाती हैं तो चक्की चलाते चलाते जो है हाथों में छाले पड़ जाते हैं। अल्लाह अकबर। मशकीज़ा उठाने से पीठ पर जो है वो निशानात पड़ जाते हैं। गौर तो फरमाएं, हजरत मौला मुश्किल कुशा ने जब ये कैफियत देखी है तो कहने लगे कि आपके बाबा के पास गुलाम आए हैं, अगर कुछ मांग लो तो कुछ तुम्हें मदद मिल जाए। बहरहाल गए तो अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया कि अभी बद्र और ओहद के यतीमों का हक अदा करना बाकी है, मैं तुम्हें गुलाम और कनीजे कैसे दे दूं, अलबत्ता इतना जरूर है उससे बेहतर देना चाहता हूं। 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो, ये उससे बेहतर है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।